الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان و زمین میں ہیں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا، اور میں تعریف کرتا ہوں ہر اس چیز کی گنتی کے برابر، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے۔ چھٹیوں کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں، گھر والوں کے گھر ہونے کے باوجود لمبے فاصلے طے کر کے آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ قرآن کی اس مجلس میں، ذکر کی اس مجلس میں اللہ ہمارا سب کا یہاں آنا مبارک کرے، ہم سب کو خیر و برکت سے نوازے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی اتنی تعداد میں فرشتے اوپر گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ پھر جب وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی بخوبی جانتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ اور تجھ سے دعا مانگنے میں، سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب تیری جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کیا۔ گویا ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں، اے میرے رب، ان میں فلاں سخت گناہگار بندہ بھی شامل تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ذکر کی، قرآن کی، اللہ کی یاد کی یہ مجلس بہت بابرکت مجلس ہوتی ہے۔ قرآن ہم گھر میں بھی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی سنتے ہیں، لیکن اکٹھے ہو کر سننا اور پڑھنا اور سمجھنا اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں رکھتا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت پکڑیں۔ یہ بہت مبارک کتاب ہے، لیکن قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معنی سمجھ میں آتا ہو، ضروری ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کی سمجھ ہو۔ لہٰذا آج کی یہ مجلس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی ایک بڑی سورۃ البقرہ کی ایک سمجھ کی کوشش ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت آسان فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس سے ہدایت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ لہٰذا زندگی بھر اس کو تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں، اس بندے کے ہاتھ میں جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کا پڑھنا باعث رحمت ہے، باعث سکینت ہے، باعث شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ ایک ایک کا ذکر وہاں ہوتا ہے کہ کون کون اللہ کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہوا۔ قرآن ہمارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہمارے جسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورۃ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، یعنی دلوں کے اندر جو بھی رنج ہے، غم ہے، ہم ہے، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، نفاق ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ بات ہے، کوئی غم ہے، ایسا دکھ ہے جو نکالے نہیں نکلتا، جس کی دنیا میں کوئی اور دوا نہیں، قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ قرآن ہیل کرتا ہے ہر طرح کی بیماریوں سے، اور قرآن کا سیکھنا ہر چیز سے بہتر ہے۔ قرآن کا سمجھنا جہاد سے افضل عمل ہے۔ دنیا اور آخرت کے فائدے اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معانی پر مذکور کرنے سے بہتر، اور اپنی سوچ کو آیات کے معانی پر مرکوز کرنے سے بہتر، یعنی اس پر فوکس کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو زیادہ قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جو چیز انسان کو نجات دیتی ہے، جو انسان کے لیے کامیابیوں کا باعث ہے، وہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنا ہے۔ لہٰذا اس کا غور و فکر اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھیں، اور مجلس کے آداب میں پہلی چیز قرآن کو خاموشی سے سننا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سننے کو تو بہت سی باتیں ملیں گی، لیکن آپ کے پاس کوئی ایک نوٹ بک ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جس میں آپ اہم باتیں آج کے دن کی نوٹ کر لیں، اور پھر گھر جا کر ان کا مذاکرہ بھی کریں، ان کی یاد دہانی کریں۔ اس کورس کے اختتام تک آپ کے پاس وہ جیمز اکٹھے ہو جانے چاہیے کہ جب آپ اس کو دوبارہ اس کتاب کو پڑھیں، اپنی اس نوٹ بک کو دیکھیں، تو آپ کو ساری باتیں یاد آ جائیں جو آپ نے اس صورت کے اندر سیکھی۔ اور پھر ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ہم سب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کرے، ہمارے اس وقت میں برکت ڈال دے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے پورا پورا اجر لکھ لے۔ ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے ابتدا جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا، ابتدا کرنا۔ اس سورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، افتتاح ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب سے پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی، یعنی اس سے قرآن مجید کی مکمل سورتوں کی ابتدا ہوئی۔ نماز کی ابتدا میں بھی یہی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآنی مصاحف میں سب سے پہلے اسی کو لکھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے، اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، یعنی یہ سورت ایک مکمل دم بھی ہے۔ کسی بھی بیماری اور کسی بھی تکلیف میں اگر صرف اس کو بھی پڑھ کے دم کر دیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے۔ سورت فاتحہ بندے اور رب کے درمیان تقسیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز یعنی سورت فاتحہ کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، یعنی اس سورت کو پڑھنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ پہلے سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں دعاؤں میں سے، اور پھر اس کے